بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شوہر کا غیر مناسب رویہ اور بد اخلاقی بیوی کو جلد بوڑھا کر دیتی ہے۔ اگر بیوی کو سدا جوان دیکھنا چاہتے ہیں تو اس سے خوش اخلاقی سے پیش آئیں۔ میاں بیوی کا رشتہ۔ میاں بیوی کے رشتے میں ہار جیت کا کوئی پہلو نہیں ہوتا۔ اس رشتے میں لڑائی کا نتیجہ نہیں نکالا کرتے، بلکہ بغیر نتیجے کے ہی آپس میں صلح کر لینا اس رشتے کا حسن ہے۔ شیطان کہتا ہے کہ نتیجہ نکالو، کہ اسے محبت نہیں، اسے دور ہو جاؤ۔ جب بھی غصہ آئے تو شیطان مردود سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگے۔ نیک بیوی کا مقام۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو عورت اپنے شوہر کی تابع دار ہو، اس کے لیے پرندے ہوا میں استغفار کرتے ہیں اور مچھلیاں دریا میں استغفار کرتی ہیں اور فرشتے آسمانوں میں استغفار کرتے ہیں اور درندے جنگلوں میں استغفار کرتے ہیں۔ یہ تو بیوی کا حق ہے۔ کھانا کپڑا بیوی کا حق ہے، اور اس حق کو خوش دلی اور کشادگی کے ساتھ ادا کرنے کے لیے دوڑ دھوپ کرنا شوہر کا انتہائی خوشگوار فریضہ ہے۔ پاکیزہ بیوی۔ خوبصورت اور پاکیزہ بیوی مرد سے خود کو ایک درجہ کم سمجھ لے تو اللہ تعالیٰ اسے ماں کی صورت میں 3 درجے بلندی عطا فرماتا ہے۔ دنیا کی سب سے بڑی دولت نیک بیوی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا فائدہ اٹھانے کی چیز ہے اور دنیا میں سب سے زیادہ فائدہ دینے والی چیز نیک بیوی ہے۔ بیوی کی قدر۔ اپنی بیوی کی قدر کریں، ان سے محبت کریں، ان کی خدمت کریں۔ جن کے پاس نہیں ہے ان سے پوچھیں، یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ عورت کی لمبی زبان۔ جب عورت کی زبان لمبی ہو جاتی ہے تو اپنے شوہر کے ساتھ اس کی زندگی چھوٹی ہو جاتی ہے۔ ایک کڑوا سچ۔ جسم کی بھوک تو لڑکیوں کو بھی ہوتی ہے، ورنہ لڑکے کی کیا مجال کہ لڑکی کو ہوٹل کے کمرے تک لے جانے کی بھی بات کرے۔ بات بری لگے تو معذرت۔ دنیا کی سب سے خوش نصیب عورت وہ ہے جس کے پاس ایک مخلص مرد ہے۔ جس طرح استری کرنے سے کپڑوں میں جان آ جاتی ہے، بالکل اسی طرح سب کے سامنے عزت دینے سے بیوی میں بھی جان آ جاتی ہے۔ کسی بھی مرد کی زندگی میں بہار اس کی نیک بیوی سے ہی ہوتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، عورت کا جہاد شوہر کے ساتھ اچھی زندگی بسر کرنا ہے۔ نیک بیوی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا کا فائدہ اٹھانے کی چیز ہے اور دنیا میں سب سے زیادہ فائدہ دینے والی چیز نیک بیوی ہے۔ مرد 4 شادیوں کی بات تو کرتا ہے، مگر 4 بیویوں میں کسی ایک کو سوئی کے برابر بھی فرق ہو گیا تو اللہ کے مجرم ٹھہرو گے، جو کہ سخت گناہ ہے۔ زندگی میں ایسے شخص کا ہونا بہت ضروری ہے جن کو دل کا حال سنانے کے لیے لفظوں کی ضرورت نہ پڑے۔ عورت کو اگر وقت، محبت، اعتماد اور سب سے اہم چیز عزت دی جائے تو وہ جان تو دے سکتی ہے، مگر کبھی بھی بے وفائی یا دھوکہ نہیں دے سکتی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ بیٹھنا مسجد میں اعتکاف میں بیٹھنے سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے۔ ضروری نہیں روشنیاں چراغوں سے ہی ہو، بیٹیاں بھی گھروں میں اجالا کرتی ہیں۔ میاں بیوی کا رشتہ 3 باتوں کی وجہ سے مضبوط ہوتا ہے۔ پہلی بات اعتبار، دوسری بات محبت، تیسری اور سب سے اہم بات احساس۔ اگر ان تینوں میں سے ایک بات بھی آپ کے رشتے میں نہیں تو یقین مانیے آپ کا رشتہ بالکل کھوکھلا ہے۔ نکاح کیا ہے؟ نکاح صرف 4 حروف کا مجموعہ نہیں ہے۔ نکاح ایک ذمہ داری ہے، ایک عہد ہے۔ ایک عہد اپنے آپ سے، اپنے ہمسفر سے، 2 گھرانوں سے اور اپنے رب سے۔
لہٰذا اس رشتے کا احترام کیجیے، یہ دنیا کا سب سے پاکیزہ اور سب سے نازک رشتہ ہے۔ زوجہ کی خدمت۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری اپنی بیوی کی خدمت کرنا بھی صدقہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دنیا کی ایک محبت ایسی ہے جس کو اللہ بھی دیکھ کر خوش ہوتا ہے، وہ بیوی کی خاوند سے اور خاوند کی بیوی سے محبت۔ شوہر کا مزاج نرم کرنے کے لیے وظیفہ۔ ایسی عورت جس کا شوہر کا مزاج بہت سخت ہو اور بات بات پر ناجائز غصہ کرتا ہو، تو اس کو چاہیے کہ شوہر کو جب روٹی دینے لگے تو اس سے پہلے 111 مرتبہ یا عفو پڑھ لیں۔ اس طرح 40 دن تک کریں، انشاءاللہ شوہر کا مزاج نرم ہو جائے گا اور بدکلامی چھوڑ دے گا۔ میاں بیوی کا رشتہ شیطان کو سخت ناپسند ہے، کیونکہ نکاح نصف ایمان ہے اور شیطان مسلمانوں کے ایمان کا سخت دشمن ہے۔